کم از کم اس کی ایک ابتدائی کتاب ہے، وہی پڑھ لیجئے۔ پوچھئے نہیں دانتوں میں انگلی اٹھائے، آسمان کی طرف وہ دیکھ رہا ہے وہ شخص ہے۔ کہتا ہے نظم کائنات کی کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے جب انگلی اٹھاتا ہوں تو کہکشاں کے ستارے تک اس کی حرکت پہنچتی ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ایک ہے تو چھوٹی سی کتاب ہی، دی گریٹ ڈیزائن۔ یہ کتابیں یہاں تو ملتی نہیں، یہاں تو آہستہ آہستہ علم کی ضرورت ہی نہیں رہا، مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علم کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر، کتابیں ہی نہیں ملتی یہاں یہ جو بڑی۔ اور اب تو یہ بہت آگے چلے گئے، میں تو بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ کتابیں تھیں تو اس نے کیا یہ تھا، بلکہ ایک سوسائٹی تھی، اس نے یہ جتنے علوم ہیں خارجی کائنات کے مختلف، ان علوم کے جو اس دور کے ماہرین تھے، چوٹی کے اساتذہ، ان سے کہا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جس شعبے میں تم تحقیق کر رہے ہو، تمہاری تحقیق کس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ یوں ہی الال ٹپ جسے ہم کہتے ہیں ہنگامی طور پر ایسے ہی ہو رہا ہے بائی چانس، یا اس کے پیچھے کوئی نظم ہے، کوئی آرڈر ہے، کوئی لا ہے، کوئی قانون ہے، تم کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ یہ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کوئی 10-12 علوم کے بڑے بڑے اساتذہ سے جناب، اور ان کے جوابات اسی طرح سے شائع کر دیے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا جواب یہ تھا کہ ہماری تحقیق جس نتیجے پہ ہم پہنچاتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قدر نظم و ضبط ہے، کوئی قوت اس انداز سے اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے کہ ہم محو حیرت رہ جاتے ہیں۔ کس نے یہ کہا تھا؟ جیز نے تو وہ کہکشاں یا ان کروں کے متعلق یہ بات کہی تھی۔ ایک بوٹنسٹ تھا، یہ درختوں کا اور سبزیوں کا ماہر جو تھا، اس نے ایک گرین لیف اس کا ہیڈنگ تھا جی، اس کے ٹاپک، اس کے مقالے کا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سبز پتا اس کی دھاریوں کے اندر جو کچھ ناچ رہا ہے، میں ساری عمر اس پہ تحقیق کرتا تھک گیا ہوں، انتہا نہیں ہو رہی صاحب۔ ایک سبز پتے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کائنات کی ہر شے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرداں ہے جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ پوچھئے ان سے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ صاحب غلبہ ہے، عزیز۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں نا عزت، اس کے معنی اصل میں غلبہ اور اقتدار ہوتا ہے۔ عزیز ہے، وہ صاحب غلبہ ہے۔ اب صاحب غلبہ تو ہلاکو چنگیز اور فرعون و نمرود بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ الحکیم بھی ہے۔ اس کا غلبہ دھاندلی کا غلبہ نہیں ہے، حکمت پر مبنی ہے، قانون پر مبنی ہے، ریشنلی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، جسے آپ کہتے ہیں غلبہ ہے، اور حکمت پر مبنی غلبہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اپنے مفوضہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرداں ہے، انتہائی سرگرداں، اس لیے کہ لہو ملک السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں اقتدار اور قدرت یہ اسی کا ہے، کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اقتدار اسی کا ہے، ملک اسی کا ہے۔ انتہا تمہاری زندگی کی جو ہے یحیی و یمیت، زندگی اور موت تمہاری جو ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے قانون کے ہاتھ میں کہیے۔ جب بھی قرآن میں آپ یہ کہیں نا کہ خدا یہ کرتا ہے، خدا نے یہ کیا، تو اس کا ترجمہ یوں کر دیا کیجئے کہ خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوا، خدا کے قانون کے مطابق یہ ہوگا، بات بڑی صاف ہو جائے گی۔ یوں ہی آپ نے یہ چیز نکالی اور یہ کہا کہ خدا رزق دیتا ہے، خدا بھوکا مارتا ہے، تو وہاں تو پھر بات بہت دور تک جا پہنچتی ہے۔ وہاں تو آپ کے ہر خطبے میں، اور جمعے کا ہی خطبہ نہیں ہے وہ، آپ کے ہاں تو نکاح کے خطبے میں بھی، اور ہر مقام کے اوپر وہ جو خطبے کے پہلے سے وہ پڑھتے ہیں، اس میں یہ
من یہدہ اللہ لا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ترجمہ ان کا دیکھیے کہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا. گویا خدا گمراہ بھی کیا کرتا ہے معاذ اللہ. سوچئے کہاں بات جا پہنچتی. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گمشدہ اوراق ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہے کہ جو اتفاق اندازہ لائیے ہر خطبے میں، حتیٰ کہ نکاح تک کے خطبے کے اندر بھی جو دہراتے ہیں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں. کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں ہے کہ ہم اس کا کیا ترجمہ کر رہے ہیں. جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لا سکتا. وہ ٹھیک بات ہے. پھر وہ اگلی آیت میں ہے کہ پھر ہم اس کو جہنم میں جھونک دیتے ہیں. آپ ہی گمراہ کر دیتا ہے پھر انہوں جہنم کی بھی چھوڑ دیتے. اوتھے کی پرواہ ہے راکب، اوتھے بے پرواہیاں. ہاں جی پھڑ لے عملہ والیاں نو، چھڑ دے اوگنہار نو. بے پرواہیاں. وہ بے پرواہیاں کس؟ اللہ اسا ماد وہ ترجمہ بے پرواہ. سکھو شاہی پئی ہوئی ہے. اوتھے کی پرواہ ہے غالب، اوتھے بے پرواہیاں. وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اور اگلی ہی بات جو ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ ہو گیا وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر دے. اب یہ سارا تصور ہی آپ کے ہاں نظم اور ضبط اور قانون اور قاعدہ اور ضابطہ سارے کا سارا ہی دریا برد ہو گیا. جسے کہا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے. جو کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نظم و ضبط کہے گا. پھر جب وہ یہ تصور خدا کا آپ کو معلوم ہے کیسے پیدا کیا گیا. پیدا کیا گیا قرآن کا خدا کا تصور تو قانون دینے والے خدا کا ہے نا. جب ملوکیت آپ کے ہاں آئی اور ان کے ہاں کیفیت یہ ہوئی کہ بادشاہ کا حکم آرڈیننس کے طریقے سے جاری ہوگا، اس میں کسی قاعدے قانون کی ضرورت نہیں ہے صاحب. جب وہ یہ یہاں ہوا تو پھر یہ ہوا کہ صاحب اس قسم کی بادشاہت، اس قسم کا اقتدار، ایسی حکومت یہ کس طرح سے جائز ہو سکتی ہے. تو کہا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض. بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے. خدا اس قسم کا ہے نا تمہارا کہ جو جی میں آئے حکم دے دے، جو جی میں آئے کر دے، کوئی مجال نہیں کسی کی اس کی سرتابی کرے. ہے نا ایسا خدا کہ جی ہاں. تو جو ایسا خدا ہے اس کا سایہ بھی اسی قسم کا. اسی تو وہ کچھ کر دیں جو کوئی تہاڈا رب کردا پیا. عزیزان من میں کیا عرض کروں، زندگی آخری ہو جاتی ہے. بہت کچھ ہے ابھی ذہن میں کہنے کا. آپ کی یہ تاریخ پڑھائی جانے کی ہے کہ آپ کے یہ تصورات اور کانسیپٹ قرآن کے جو ہیں بدلے کس طرح سے. آپ نے دیکھا ہے کہ اتنی سی بات میں کہ خدا کو اس قسم کا کیسے بنایا کہ جس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی قانون ہے. شادی کے الفاظ میں کبھی وہ سلام کیجئے اس کو تو وہ سولی پہ چڑھا دیتا ہے، کبھی اس کو گالی دیجئے تو وہ خلط بخش دیتا ہے. بادشاہ جو چاہے کرے، جو چاہے کرے والا تصور خدا کا دیا اس زمانے میں. جب یہ نیچے یہ آئے، ملوکیت آئی، سلاطین آئے، شہنشاہ آئے کہ جو حکم دے جی چاہے وہ دیں، اس کو ماننا ہوگا. اور سند اس کی یہ ہے کہ ہم خدا کے سائے ہیں، جیسا وہ ہے ویسے ہم ہیں نیچے. اور کہاں سے بات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دیکھا ہی نہیں ہے. میں یہ تو نہیں عرض کر سکتا کہ دیکھا نہیں ہے، کیوں نہیں دیکھا ہوگا. عربی مبین میں قرآن یہ ہے. یہ قدرہ کے معنی ہی ہیں، پیمانے مقرر کرنا، اندازے مقرر کرنا. اسی کو تو قانون کہتے ہیں. قانون کا تو لفظ نہیں ہے عربی زبان قرآن میں آئے. اس کے لیے پیمانے اور ضابطے اور میجرمنٹ ہی تھا. اور پھر قدیر کا تو جو باب ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی ایک وقت کے اندر نہیں وہ پیمانہ، بلکہ مستقل طور پر اس کا انداز یہ ہے خدا کا کہ ہر شے پیمانے، اندازے اور قانون کے مطابق کرتا ہے. یہ انفرادیت تھی قرآن کی کہ اس نے خدا کا یہ تصور دیا. اور میں پھر بار بار کہا کرتا ہوں کہ اگر صرف خدا کا صحیح تصور قرآن کی روح سے متعین کر لیا جائے، سارا اسلام سمجھ میں آ سکتا ہے، سارا نظام سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. دماغوں